باب الستر ہے پردے کا بیان، ستر عورت کو ڈھانپنا نماز کے دوران۔ پہلی فصل ہے، حدیث نمبر 754 ہے 754۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، ایک کپڑے میں آپ مشتملاً بہی لپٹے ہوئے تھے حضرت ام سلمہ کے گھر، اور دونوں طرفیں اپنی عاتقین کندھوں کے اوپر آپ نے رکھی ہوئی تھیں، یعنی ایک کپڑا نیچے سے نکال کے اس کندھے پر، ایک نیچے سے نکال کے اس کندھے پر، ایک لمبا جبے ٹائپ کھلا کپڑا تھا تو اس کو لپیٹ لیا آپ نے۔ بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلین احدکم فی الصوم الواحد، کہ تم میں سے کوئی بندہ نہ نماز پڑھے ایک کپڑے میں، اس حال میں کہ اس کے عاتقین، اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو، یعنی کھلا کپڑا ویسے ہی اوپر لے کے پڑے اور اس کو لپیٹے نہ تو اسے تو صدر ننگا ہوگا، تو لہذا اس طرح نہ کرے۔ بخاری مسلم نے سے روایت کی ہے۔ 756 نمبر روایت، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو ایک کپڑے میں نماز پڑھے فلیخالف بین طرفی، تو کیا کرے اپنی دونوں طرفین کو مخالفت میں لے جائے، دونوں کناروں کو الٹ سمت میں لے جائے، ادھر والے سے جو کنارہ آ رہا ہے اس کو ادھر، اور ادھر سے جو آ رہا ہے اس کو ادھر۔ یہ تب تھا جب کپڑے ہے ہی نہیں تھے، کپڑوں کی قلت ہی آگے آئے گا، اسے ابھی بیان کریں گے کہ یہ تب تھا جب کپڑے کم تھے، آج نہیں ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اچھا یہ تو ہو گئی۔ اگلی روایت 757 عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی فی خمیصۃ لہا، ایک چادر میں، لہا اعلام جس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے، فنظر الی اعلامھا نظرۃ، آپ نے ایک نگاہ ان کے نقش و نگار کو دیکھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے نا فرمایا اذهبوا بخمیصتی ھذہ الی ابی جہم، لے جاؤ میری یہ نقش و نگار والی چادر ابو جہم کے پاس اور اس کو جا کے دے دو، اور اس سے لے آؤ میرے لیے انبجانیہ چادر، انبجانیہ وہ چادر لے، انجبانی چادر لے آؤ ابو جہم سے، لے اس لیے آؤ کیونکہ انہوں نے ہدیہ دیا تھا، تو واپس کریں گے تو ان کا دل دکھے گا، ہدیہ کہ میرا کا انسان میرا تحفہ واپس کر دیا، فرمایا یہ دے آؤ اور وہ لے آؤ سادی چادر۔ یہ جو چادر ہے انجبانیہ والی ہے، کہتے ہیں یہ ایک جگہ کی طرف منسوب ہے، انجبان ایک شہر تھا، وہاں سے چادریں سادہ بنتی، جس طرح ہمارے مشہور چیزیں سیال کوٹ کے فٹ بال کھیلوں کے سامان، یعنی مختلف شہروں کی مختلف چیزیں مشہور ہوتی ہیں، یا ادھر آپ ناردن ایریاز کے اندر جو کپڑے ہیں وہ نقش و نگار کڑھائی وغیرہ وہ اور کہیں نہیں ہوتی جو ان میں ہوتی ہے۔ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، فرمایا اس چادر نے مجھے مشغول کر دیا میری نماز سے، یعنی یہ اس کے نقش و نگار کی طرف جب میں نے دیکھا تو وہ جو کمال حضور ہے نماز کے اندر اور بالکل توجہ لگا کر نماز پڑھنا، وہ تھوڑا سا ہل گیا، ختم ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے میں دیکھ رہا تھا الی عالمھا، اس کے نقش و نگار کی طرف نماز میں، فاخاف مجھے ڈر ہوا ان یفتننی، کہ یہ مجھے فتنے میں نہ آزمائش میں نہ ڈال دے، کہ میری توجہ اللہ سے ہٹ نہ جائے۔ یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام پہ ان چادروں نے اثر نہیں کیا، یعنی یہ نہیں آپ کی توجہ ہٹ گئی، آپ نے فرمایا مجھے خوف ہوا کہ یہ ایسے ہو نہ جائے۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ آپ لوگ بھی عبادات میں سادگی اختیار کرنا اور ایسی چیزوں سے بچنا جو آپ کی توجہ اللہ کی طرف سے بٹا دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام سبحان اللہ کما ہماری اور تو نسبت ہی کوئی نہیں اس حوالے سے، ہماری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سو خیال چل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ یہ ان چیزوں سے بچیں، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، مولا علی قاری نے یہاں ایک کمال بات کی، کہتے ہیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ان چادروں کا اثر ہو اور سرکار کی توجہ چادروں میں لگ گئی نماز سے ہٹ کے، کہتے نہیں، وہ اوپر وہ جو روایت ہے یہ بالمعنی شمار ہوگی۔ یہاں پہ فرمایا خاف یفتنانی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ مجھے آزمائش میں نہ ڈال دے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں حضور کے دل پہ اثر نہیں ہوا۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ نبی پاک کی توجہ، نبی پاک کا دھیان پردوں میں لگ گیا یا چادر کو دیکھنے میں لگ گیا، اللہ کی طرف سے ہٹ گیا، کہتے ہیں قد جاہل طریق سلوک، مولا علی قاری فرماتے ہیں اسے سلوک کی منزلوں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُقَاسُ الْحَدَّادُونَ بِالْمُلُوكِ، لوہاروں کو بادشاہوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہائے ہائے ہائے،
اور لوہاروں کو بادشاہوں پہ واہ واہ واہ. جیسے لوہار ایک بندہ گندے کپڑے پہن کے سارا دن لوہا توڑ رہا ہے، یا لوہار کی بھٹی ہے، چنگاریاں پڑ رہی، کپڑے جل رہے ہیں، منہ کالا. بادشاہ کی زیب و زینت. ملا علی قاری فرماتے ہیں اوے تو اور میں لوہار کی طرح گندے مندے لتھڑے ہیں، آقا کریم علیہ السلام تو کائنات کے بادشاہ کی طرح ہیں. لا یقاس الحدادون بالملوک. کیا بات. تو آپ کہیں کہ میرا دھیان بھی چادر میں لگ جائے اور حضور کا بھی لگ گیا تو فرق کیا رہ گیا. لا یقاس. کیا اپنے اوپر تو قیاس کرتا ہے نبی کو؟ تیری مت ماری گئی. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی کیفیات اور تیری کیفیات میں کروڑوں فرق ہیں، کروڑوں اربوں فرق ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. اولیاء کو ان کیفیات کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی جو اللہ نے کیفیات رسول اللہ کو عطا فرمائی. ان کیفیات کے فیض سے ہی اولیاء کی کیفیات ہے. لیکن اولیاء کو تبا نجبا کو داد صاحب فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی رسول اللہ کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے. صدیق اکبر وہ ہیں جو افضل الخلق بعد الانبیاء بتحقیق ہیں، پوری مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے ایک سانس کے برابر زندگی. تو آج آپ لوگ اور میں اور آج کے علماء یا آج مولوی وہ بندے، وہ لوگ جو بندے نعوذ باللہ ترازو تولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیں نبی پاک کیسے، نبی پاک کو عقل سے تول رہے ہوتے ہیں. حول ولا لا یقاس الحدادون بالملوک. زبانی یاد کر. لوہاروں کو بادشاہوں کے ساتھ ملایا. ہائے ہائے سبحان اللہ. وہ کیسے اعظم چشتی کا ایک شعر بھی ہے، ویکھن نو سونا انساناں ورگا پر اسی کدوں اس مل دے، پتھر لال دے پا نہیں وکدا. یعنی پتھر ہیرا، لال ہیرا، لام عین لام. یہ جو نا لال شہباز کلندر وہ عین لام کے ساتھ ہے. ہیرا پتھر لال دے پا نہیں وکدا، پھول کنڈیاں نال نہیں تل دے. جو اسرار حضور تے کھلے وہ ہر ایک تے نہیں کھل دے. آزم سونا عرشاں تے پھردا تے اسی گلیاں دے وچ رل دے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ اپنے آپ کو قیاس کر رہے ہیں. کہاں آپ، کہاں امام الانبیاء. اور کہتے ہیں جو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضور کے دل پہ اس کا اثر ہو گیا وغیرہ صحیح، تو ابن حجر کی بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے. حالانکہ صحیح بات یہ ہے حضور کا دل سدا اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے. اگلی روایت ہے 758. حضرت انس فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک پردہ تھا جس کو جو انہوں نے اپنے گھر کی جانب میں ایک دیوار پہ لٹکایا تھا، یہ دروازے پہ دیوار پہ لٹکایا تھا. تو اس میں کوئی نقش و نگار بنے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا امیتی انا قرامی کی ہاذا، ہٹا دے ہمارے گھر سے اپنا پردہ، بے شک اس کی تصاویر ہمیشہ میری نماز میں میرے سامنے آتی رہیں. کہ نماز میں اس کی تصویریں، میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو سامنے اس کی تصویریں تھیں، ادھر نگاہ پڑتی تھی. تو بات وہی ہے فاخاف ہوں یفتنانی، مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ میری توجہ اپنی طرف مبذول نہ کروا لیں. تو لہٰذا یہ سادگی اختیار کرنے کا حکم دیا. آج مسجدیں سبحان اللہ ایسی ہیں، نمازی کھڑا ہو کے پوری مسجد کی دیوار پڑھ رہا ہوتا ہے نماز میں، ہے کہ نہیں. اگر یہ بات کہہ دیں ان کا لگتا ہے یہ بندہ نہیں صحیح، یہ غلط باتیں کر رہا ہے. اب دیکھیں نہیں سارا کچھ ہی ہے. رواہ البخاری. حضرت صاحب کی ابھی بھی طبیعت سادہ ہے. دیکھیں نا ادھر کوئی ٹائل شائل اپنا زیادہ کہتے ہیں بھائی پینٹ کریں، اوپر جو لکھنا ہے لکھ دیں. ادھر کل عشق محمد مذہبی و حب بس لکھ دیں. سادہ سادگی پسند کام. حضرت صاحب فرما ہمارے اعلیٰ شیر ربانی اس طرح فرماتے سادہ پسند. اجی ہم کہتے ہیں یہ ٹرینڈ چلتا، پتہ چلی دے ٹرینڈ. اب تم نے ٹرینڈ میں جانا کہ تم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو، سنت کے میں برکت ہے کہ ٹرینڈ میں برکت ہے. ان کی بھی یہ طبیعت. اللہ اکبر. بخاری نے اس کو روایت 799 59 نمبر روایت. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں ہدیہ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فروج و حریر، ایک لباس ریشم کا کشادہ. یہ فروج کہتے ہیں، وہ القبا یہ جبہ ہوتا ہے جس کے پیچھے سے شاک ہوتا ہے، پیچھے سے شاک ہوا ہوتا ہے، پیچھے سے نا یہ کھلا ہوتا ہے. فلبسہ ڈیزائن والا، فلبسہ آپ نے اس کو پہنا، پھر اس میں نماز پڑھی. پھر آپ نے، یہ حرمت سے پہلے کا حکم ہے، حالانکہ بعد میں ریشم حرام ہوا ہے، یہ حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے. اچھا جی. پھر آپ نے جب نماز سے فارغ ہوا اس کو اتار دیا کھینچ کے، نازان شدیدہ کھینچ کے اتارا، کل کاری ہلاہو جیسا کہ آپ اس کو ناپسند جان رہے ہیں. پھر فرمایا
لا ينبغی ھذا للمتقین، تقوی والوں کے لیے یہ کام مناسب اللہ۔ طبیعت دیکھیں اللہ کے بھی، ابھی سونا ابھی وہ ریشم حرام نہیں ہوا، پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے دور ہے، حضور کی طبیعت اسے پسند ہے۔ یہ اسکندریہ کے بادشاہ نے، یہ دومت الجندل کا جو ادھر کا علاقے کا والی تھا، انہوں نے یہ سونا جبہ بھیجا تھا، ملا علی قاری کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی یعنی ایک رضامندی کے لیے تحفے کو قبول کر کے اس کو پہنا تھا، اور وہ بھی پہننے کے فوراً بعد آپ نے بس اتار دیا، فرمایا آپ نے ھذا ینبغی للمتقین، اللہ والوں کے لیے یہ مناسب ہے۔ حالانکہ اس وقت حلال تھا، اس وقت حرام ہے۔ پتہ چلا کچھ حلال کام بھی اللہ والوں کے لیے کرنے والے کئی کام مباح ہیں، مثلا بازار میں جا کے بازار میں بیٹھنا، کھانا پینا، عام لوکل بندے جو کام کرتے ہیں، بڑی کھیلیں ہیں وہ جو مباح ہیں، بڑے کام ہیں جو مباح ہیں کرنے والے، عام پبلک کرتی ہے جو، لیکن اہل علم حضرات وہ نہیں کرتے، اس کی وجہ یہی ہے۔ دلیل یہ حدیث دوسری فصل 760 نمبر روایت ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بندہ ہوں شکاری، اسید ہوں، میں شکار کرتا ہوں، تو کیا میں نماز پڑھ لیا کروں ایک قمیض میں نے شکار کرنا ہوتا ہے، شکاری بندے نے بھاگنا ہے شکار کے پیچھے، تیر چلانا، تلوار چلانی، تو اگر میں تہمت باندھوں تو وہ تو بڑا مجھے تہمت والا بندہ بھاگ نہیں سکتا، تہمت کھلنے کا خدشہ ہے، تو یا رسول اللہ میں ایک ہی قمیض میں نہ پڑھ لیا کروں؟ فرمایا ہاں وَضْرُرْ، اس کو باندھ لیا کر، اگرچہ ایک کانٹے کے ساتھ، بٹن لگا کے آگے سے باندھو، جبہ نہیں ہے جس طرح عربی پہنتے پاؤں تک، ہاں پھر اگر یہ ہو اور پھر ٹھیک، اور سطر کھلنے کا خدشہ نہ ہو تو جائے۔ فرمایا کانٹے، اگرچہ کانٹے کے ساتھ ہو اس کو باندھ لے۔ امام ابو داؤد نسائی نے اس کو روایت کیا۔ اچھا جی، آگے حضرت ابو ہریرہ 761 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا اپنی تہمت کو لٹکائے ہوئے، اسبال مسبل ازار، اپنی تہمت کو لٹکایا ہوا تھا، یعنی ٹخنوں سے نیچے پاؤں کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا وضو کر، اس نے وضو گیا، وضو کیا، پھر آیا، فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے حکم کیوں ارشاد فرمایا آقا وضو کا؟ فرمایا ایک صحابی نے عرض کی حضور اس کو حکم کیوں فرمایا دوبارہ وضو کرنے کا، نماز پڑھنے کا؟ فرمایا وہ نماز پڑھ رہا تھا اپنے ازار کو ڈھیلا کر کے، نیچے کر کے، اور اللہ تعالیٰ وہ بندہ جو اپنی تہمت کو نیچے کر کے نماز پڑھے، اس کا مطلب تکبر کی وجہ سے نیچے کر کے نماز پڑھے، اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ یہاں پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تصریح فرمائی کہ وہ بندہ تکبر کی وجہ سے انہوں نے ٹخنے ڈھانپے ہوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا اور متکبر بندے کی نماز قبول نہیں ہوئی، فرمایا تو دوبارہ پڑھ اور اونچی کر کے پڑھ، تکبر ختم کر کے پڑھ۔ اچھا یہاں پہ تکبر کہاں پہ ہوتا ہے؟ تکبر دل میں ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، لیکن اس کا اظہار ہو رہا تھا ٹخنوں سے، آگے کے چادر کی ہوئی۔ وضو کا حکم کی دل، یہ تو کسی امام کا مذہب نہیں ہے کہ متکبر بندہ نماز پڑھے تو اس کا وضو دوبارہ کر کے، یہ تو کسی امام کا مذہب ہے، ایسے ہی ہے، کسی امام نے نہیں کہا، یہ مسئلہ کیا ہی نہیں کسی نے، لیکن آقا فرما رہے ہیں تو وضو دوبارہ کر، آخر کوئی تو حکمت ہوگی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں تکبر ہوتا ہے دل میں، آقا دل پہ دیکھ تو رہے تھے نا حضور کہ اس کے دل میں کیا ہے تکبر، تو سرکار نے فرمایا جا تو جا کے وضو کر، مصطفیٰ کے کہنے پہ جب اپنے ظاہری آزاد ہوئے گا رب تیرا دل دھو دے گا، رب تیرا دل دھو دے گا، سبحان اللہ۔ فرمایا تو وضو کر۔ اللہ تعالیٰ تکبر کی وجہ سے جو کپڑے نیچے کر کے، شلوار نیچے ٹخنوں سے نیچے کر کے نماز پڑھے، اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ اچھا جی، یہاں پہ مطلق طور پہ ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنا امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز اور غیر نماز میں مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے صرف۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ عام بندہ جو چلتا ہے نا، کہتے امام مالک نے اس کی اجازت دی ہے صرف اس بندے کو جو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا، کیونکہ بخاری کی روایت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا تو ٹخنا اکثر ٹخنے سے نیچے میری چادر ہو جاتی ہے، فرمایا اے ابو بکر لست منہم، تو ان میں سے نہیں ہے، یہ حکم تکبر والوں کے لیے ہے، تیرے لیے ہاں۔ اللہ اکبر۔
تو ان اللہ لا یقبل، اللہ قبول نہیں کرتا ای قبولاً کاملاً، یعنی اس کی نماز کاملاً قبول نہیں ہوتی جو تکبر کرے۔ لہذا جو بندہ تکبر کے بغیر، دیکھیں نا اس کی وجہ پیچھے ہم ڈسکس کر نہیں چکے، کر چکے ہیں اس کو ایک بار۔ عربوں میں کپڑا بڑا نایاب تھا، یہ ریاض الصالحین میں میرے خیال سے ہم ڈسکس کر لیں۔ اچھا یہ سننے والوں کے لیے تھوڑی سی دقت ہے کہ آپ کے آگے بیٹھے ہیں، انہوں نے کئی باتیں تو پہلے ڈسکس کر لی، ہمیں تو نہیں پتہ۔ چلیں اس کو اجمالاً پھر کر لیتے ہیں کہ اہل عرب میں کپڑا بڑا کم تھا، نایاب تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے 2 صحابہ کرام کہ ان کو جب دفن کیا گیا، سر پہ کپڑا کرتے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ کرتے سر ننگا ہو جاتا، پاؤں پہ گھاس رکھ کے سر پہ کپڑا دے کے ان کو دفن کیا گیا۔ کفن اتنا کی کپڑا ہی نہیں تھا۔ تو جو اہل عرب تھے مالدار تکبر والے چودھری افراد، وہ لمبے لمبے تہمد پہنتے تھے اور اتنے لمبے تھے کہ پیچھے سے زمین گھسٹتی تھی، اتنے لمبے، کیا لوگوں کو پتہ چلے مالدار ہے، پیسہ بڑا، کپڑے لمبے لمبے پہنتا۔ تو یہ کس کی نشانی تھی؟ تکبر کی۔ آپ مجھے بتائیں آج کے دور میں ہمارے عرف میں یہ ہے، یہ علت پائی جاتی ہے؟ کوئی بندہ ٹکنے سے نیچے اس لیے کپڑا کرتا کہ تکبر ہے، یہ اس میں کیا تکبر؟ آج کل تو ہر بندے کے پاس، اگر کوئی چودھری صاحب کپڑا نیچے کر رہے ہیں کہ میرے پاس جی تو پیسہ زیادہ ہے میں نے کپڑے نیچے کیے ہیں، کل کو غریب بندہ 600 کا تھان لا کے وہ تو پوری سڑک پہ گھسیٹ دے گا کہ میرے پاس تیرے سے بھی زیادہ کپڑا ہے۔ کپڑا عام ہو گیا، یعنی آج اس بنا کے اوپر کسی کو یہ کلیم نہیں کیا جا سکتا کہ تکبر کی وجہ سے نیچے کیا۔ ہاں ایک چیز ہے، ایک بندہ ٹخنے سے اوپر شلوار کرتا ہے، ایک بندہ ٹخنے سے نیچے اس وجہ سے رکھتا ہے کہ وہ حقیر جانتا ہے اوپر کر، یہ حرام ہے، یہ تو سخت گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ حقیر جان رہا ہے کہ ٹخنے سے اوپر شلوار میں کروں لے یہ کیا ہوگا، حقیر سمجھ کے، تو یہ سخت گناہ ہے اور یہ حرمت کے یہ حرام ہے اس طرح اس لیے۔ ہاں اگر نارمل بندہ، اس کے ہمارا ایمان ہے کہ سنت ہے ٹخنا ننگا رکھنا، ٹخنے سے اوپر شلوار رکھنا اوپر، یہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ اور سنت آقا کریم علیہ السلام بھی ہے۔ آج ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے، ٹخنے سے اوپر شلوار رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی عام بندہ بغیر تکبر کے بے توجہی میں اس کی شلوار نیچے ٹخنوں سے چلی جاتی ہے تو اس کو کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوتا، بالکل۔ اکثر طور پہ ایسے ہوتا ہے ہماری شلواریں دیکھا ہی نہیں ہوتا، ہو جاتی نیچے، نارمل اکثر بندوں کا ہوتا ہے۔ اچھا خارجی ایک ہمارے ساتھ ایک اہل حدیث پڑھتا تھا، ایک خارجی عالم کہنے لگا کہ آپ چھوٹی سلوائیں، شلوار چھوٹی سلوائیں، آپ بڑی کیوں سلواتے ہیں؟ اچھا میرے ساتھ ایک اہل حدیث ساتھی تھا وہ یونیورسٹی میں، تو وہ کہتا سر جی کو ایک ماسٹر صاحب نا وہاں اس دن جو پروفیسر تھے وہ اس دن بات کر رہے تھے شلوار کے اوپر، تو کہنے لگے کہ یہ تکبر ہے، یہ ایسے کرتے ہیں۔ میں نے ان کو پھر یہ بات میں نے کہا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تو تب ایسے تھا، اور ملا علی قاری محدثین نے تصریحات کی ہیں، اس وقت تو وجہ یہ تھی کپڑے کی، آج تو وہ وجہ نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا خیر، انہوں نے کہا نہیں آج بھی ہمیں کرنا چاہیے، ایسے ہی کرنا ہے۔ میں ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن آپ کلیم نہیں کسی کو کر سکتے کہ تو جہنمی ہے، تو نے یہ نیچے کر لیا۔ وہ کہنے لگا لوگ ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک میرے ساتھ ساتھی بیٹھا تھا اہل حدیث، کہنے لگا سر جی لوگ ہمیں جگتے لگاتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا، وہ کہنے لگا، مجھے بندہ کہتا ہے تو نکے پر آدھی شلوار پا کے ہے، تو نکے پر آدھی پا کے آیا شلوار۔ اچھا وہ میں نے اس کی جب شلوار دیکھی، وہ آدھی ٹانگ ہی ننگی، اس کی آدھی ٹانگ ننگی۔ میں نے کہا یار جو تیرا حال ہے بندے نے بات ٹھیک کی تھی، کخنے ننگے کرو، آپ نے وہ گھٹنوں تک ہی چڑھائی ہوئی ہے۔ کہتا سر جی ایک بندہ یہ بھی کہتا ہے، ایک بندے نے مجھے زندگی میں ایک بار کہا کہ آپ صاحب تسی پانی جو لنگ کے آئے ہو، شلوار بہت اونچی۔ یعنی یہ دو باتیں سنائیں کہ وہ عوام الناس میں ہمیں اس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ پانی سے گزر کے آئے ہو کہ اتنی لمبی شلوار اونچی چڑھائی ہے، یا چھوٹے بھائی کی میں نے اس طرح کہتا سارے لوگ ہمیں جوتے مارتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں اس طرح۔ تو وہ کہنے لگے سر کیا ہے، یعنی وہ ٹیچر کو کہتے ہیں نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، اونچی اوپر رکھنی چاہیے۔ میں نے کہا سر اوپر تو رکھنی چاہیے، لیکن اس کی باتوں کی طرف بھی غور فرمائیں آپ ذرا، کہ لوگ پھر اس طرح کہتے ہیں، اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ مذاق اڑائیں آپ کا۔ اچھا جی آگے اما عائشہ رضی اللہ عنہ 762 نمبر روایت، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ حائضہ کی نماز کو، حائضہ سے مراد بالغہ لڑکی، بالغہ بچی کی نماز کو قبول نہیں فرماتا مگر چادر کے ساتھ، بخمارن پردے کے ساتھ، اوڑھنی، ٹھیک ہے۔ امام ابو داؤد اور ترمذی نے اس بات کو روایت کی، اس حدیث کو روایت کی، حدیث صحیح ہے۔ آگے حدیث نمبر 763 میں سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
کیا نماز پڑھ لے عورت فی درع و خمار، کہ ایک کرتے میں اور چادر میں، ازار نہ ہو اس کے پاس، تہمد نہ ہو باندھنے کے لیے، اس وقت تہمد تھا۔ آپ کو پتہ ہے عربوں کے کلچر میں خواتین کے لیے بھی تہمد ہی استعمال خواتین کرتی تھیں، شلوار بھی ہوتی تھی استعمال، سراویل کے لفظ بھی آتے ہیں، لیکن ازار بھی تھا۔ عربوں کے کلچر میں عام ازار تھا، جس طرح ہمارے عام نارمل ہے شلوار قمیض ہمارا کلچر ہے، عربوں کے اندر تہمد باندھنا عام نارمل تھا، خواتین میں بھی مردوں میں۔ کئی دیہاتی خواتین بوڑھی مائیوں کے بارے میں ہے کہ وہ بھی تہمد ابھی تک باندھ دی گئی، بہت نایاب ہے لیکن ہے کہ نا وہی ہمارے، ہم نے تو سنا ہے اپنے علاقے میں، ہمارے سارے ادھر ہمارے جاٹی تھے تو ادھر سنا تھا، ہم نے سنا یعنی اپنے بزرگوں سے کہ فلاں اس طرح تھا، فلاں اس طرح تھا، ان کے پورے خاندان کے افراد مرد و خواتین تہمد باندھتے تھے۔ اچھا جی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی، اچھا ہو گیا کہ یا رسول اللہ ازار نہ ہو، فرمایا ہاں اذا کان الدرع سابغا، جب اس کا کرتا اتنا لمبا ہو جو اس کے قدموں کے ظاہر کو ڈھانپ لے، کرتا اتنا لمبا ہو کہ جو ٹخنوں تک چلا جائے، ٹخنوں تک چلا جائے، ہاں بس وہ عورت پڑھ سکتی ہے بغیر ازار کے، کیونکہ وہ تو پھر جبے سے سارا سترہ ہو گیا نا، سترہ، اور وہ پڑھ لے۔ امام ابو داؤد نے اس کو بیان کیا اور ایک جماعت نے اس کو موقوفاً حضرت ام سلمہ تک ذکر کیا۔ اگلی روایت 764 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے منع کیا۔ کیا ہے صدل؟ یہ ہے صدل، اس طرح ہے نماز میں یہ لٹکا لینا ایسے سیدھے، یا اس طرح ایسے نماز پڑھنا، اللہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اس طرح سیدھا لٹکا ہوا ہے، یہ صدل ہے، اسے منع کیا گیا ہے کہ یوں کپڑا لٹکا کے بندہ پڑھ رہا ہے ڈون بن کے نماز، نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، شان بارگاہ الوہیت کے آداب کے بڑا خلاف ہے، اور یہ کہ بندہ اپنا منہ ڈھانپ لے، اپنا منہ ڈھانپ کے نماز پڑھے، یہ بھی مناسب نہیں۔ اچھا وہاں پہ ایسے ہوتا تھا کہ اہل عرب اس لیے ڈھانپتے تھے منہ، اہل عرب میں تھا یہ ہوا سخت گرم، آپ کبھی ہاں سبحان اللہ دوپہر زور کی نماز پڑھنے جائیں نا جون جولائی میں حرم پاک، ہوٹل سے آپ کا ہوٹل 2-3 کلومیٹر دور ہو تو آپ وہاں پہ جائیں، حالانکہ مین شہر کے اندر ہیں آپ، تو جب ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے نا، سبحان اللہ، گرم ہوا ہوتی ہے عرب کی، مزہ آ جاتا ہے، تو جو باہر میدانی علاقوں میں تھے وہاں پہ تو کمال نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اہل عرب کرتے تھے اپنے امامے کا جو پیچھے شملہ ہوتا تھا اس کو اپنے منہ سے ڈھانپ لیتے، نماز بھی ویسے پڑھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اب دیکھیں نا کہ بندہ منہ کے آگے کپڑا لے کے پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب آواز ہی نہیں، آواز چینج ہو جاتی ہے، کپڑا رکھ کے بدلیں تو آواز ہے، تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا آواز بدلی کھڑی اس کی ہے، تو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ بارگاہ الوہیت کے آداب کے لائق یہ نہیں ہے۔ امام ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا۔ اگلی روایت شداد بن اوس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ ذرا قابل غور روایت ہے، 765 نمبر ہے اس میں ترمذی میں، اور ابو داؤد کے اندر ہے یہ 651۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہود کی مخالفت کرو، بے شک وہ نماز نہیں پڑھتے جوتوں میں اور نہ ہی موزوں میں، نہ جوتوں میں، تو ان کی مخالفت کرو، کیا مطلب کہ تم وہ نہیں پڑھتے اب تم مخالفت کرو، کس طرح کرو گے؟ جوتے تم پہن کے پڑھو نماز، آج اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے جی اس حدیث پہ؟ آج وہ جوتے پہنتے ہیں تو ہم آج مخالفت کیسے ہے کہ وہ پہن رہے ہیں تو ہم نہ پہنے، ایسے ہی ہے؟ پتہ چلا وقت بدلنے سے حکم کہتا، دیکھیں جی وہ قبروں کو کچائی رکھتے تھے، وہاں پہ تو نہیں ہوتا تھا ایسے، وہاں پہ تو ایسے تھا، جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں تب حکم اور تھے، آج باتیں اور، حکم وقت بدلے حکم بدل جاتا۔ دیکھیں جی تب تو جو ہے وہ میلاد نہیں منایا جاتا تھا، تب تو جلوس نہیں نکلتا تھا، تب تو یہ کام وہ کام یہ کام وہ کام نہیں ہوتا تھا، آج کیا ہوتا ہے؟ وقت بدلے تو حکم ہے، جس طرح یہ دیکھیں وقت بدلا حکم بدل گیا، اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا، لا یصلون فی نعالہم، ملا علی قاری یہاں کہتے ہیں
کہ آج ہمارے زمانے میں ادب یہی ہے کہ ہم جوتے اتار کے پڑھیں، کیونکہ آج یہ یہودی عیسائی جوتے پہن کے اپنے گرجوں وغیرہ میں جاتے ہیں۔ مولا علی قاری کہتے ہیں ثم صانح علی ان مان الحدیث، کہتے ہیں پھر میرے لیے نا یہ بات کھلی، کیا مطلب؟ یہ حدیث کا مفہوم مجھے اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا گیا۔ ہمارے بندے کہتے ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ پیچھے کسی نے کی ہے، پیچھے کسی نے کی ہے، بتائیں ذرا کہ کسی امام نے جو معنی آپ بیان کر رہے ہیں پہلے بھی کسی نے کیا ہو؟ یہ سر ضروری نہیں ہے کہ میں ایک معنی بیان کر رہا ہوں کسی حدیث کا یا آپ بیان کر رہے ہیں ایک حدیث کا، ہاں یہ ہے وہ خلاف نہ ہو قرآن کے سنت کے، پچھلے 1400 سال جو صوفیاء یا علماء محدثین مفہوم بیان کر رہے ہیں اس کے بالکل الٹ نہ ہو، لیکن اس سے ایک نیا معنی اخذ ہوتا ہو، جس طرح کئی علماء نے قرآن کریم سے سائنس کو ثابت کیا ہے۔ اب بندہ کہ لے جی دکھائیں پچھلے 1400 سال میں کسی نے یہ سائنس ثابت کی ہے؟ کسی نے باٹنی کا علم قرآن سے نکالا ہے؟ فزکس نکالی ہے کسی نے قرآن سے؟ کیمسٹری قرآن سے تو ثابت کی ہے پہلے بھی کسی نے، آپ پیچھے دکھائیں کسی نے کیا ہو، تو پیچھے تو نظر نہیں آنے لگا، سائنس اب ایجاد ہو رہی ہے۔ تو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ بعض افراد کو یہ چیز عطا فرماتا ہے، جس طرح ان علماء نے جنہوں نے سائنس پہ کام کیا ہے اس دور میں تو ان کا ہے۔ تو مولا علی قاری کہتے ہیں مجھے بھی معنی عطا ہوا ہے کہ یہود کی مخالفت کرو فی تجویز صلاۃ مع النعال والخفاف، کہ وہ نماز جوتوں میں پڑھنا جائز ہی نہیں سمجھتے، تم جائز سمجھو، ایک یہ بھی مطلب تم جائز ہے سمجھو، لیکن وہ پیچھے ہو گئی بات کہ وہ جوتی اتنی ہو جو مڑ سکتی ہو، پاک ہو، اور وہ لیدر کی ہو پیور، جیسے وہ فوجیوں کے بوٹ ہوتے ہیں بڑے، ہاں فوجیوں کے بوٹ اس طرح ہوں کہ وہ مڑ سکتے ہوں، پاؤں کی انگلیاں اس میں لگ سکتی ہوں نیچے پورا، لیکن آج کل تو وہ شوز نہیں ہیں، آج کل تو موٹے موٹے ہیں ان کا، یعنی نیچے والا سول اور سائڈ والا اس میں پاؤں بینڈ نہیں ہوتا، تو ان میں نہیں نماز۔ آگے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اپنے صحابہ کو، اچانک آپ نے موزہ اپنا خالہ نہ لئی اپنی دونوں جوتوں کو اتار دیا اور بائیں جانب اتارا۔ جب قوم نے دیکھا انہوں نے بھی اپنی جوتیوں کو صحابہ نے بھی اتار دیا، حالانکہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا حضور نے کیوں اتارا، لیکن ادب ہے نا، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، حضور نے اتارا تو ہم نے بھی اتار دیا۔ جب نماز پوری ہو گئی فرمایا ما حملکم علی القاء، کس چیز نے تمہیں ابھارا کہ تم نے اپنی جوتیاں اتار دی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ہمیں کیا پتہ، ہم نے تو آپ کو دیکھا آپ نے اتاری، بس ہم نے بھی اتار دی، آپ نے اتاری تو اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل میرے پاس آئے، مجھے خبر دی ان فیہما قذرن، کہ ان میں کوئی تکلیف دہ چیز لگی ہوئی ہے، آتا ہے کہ ٹڈی وغیرہ کوئی آپ کی نالین شریف کے نیچے لگی تھی۔ اذا جاء احدکم المسجد، فرمایا جب تم اس کو مسجد میں آئے وہ دیکھے اگر نالین میں کوئی قذر والی چیز ہو اس کو صاف کرے پھر نماز پڑھے، ان میں کن میں؟ جوتوں میں، یعنی جوتوں میں نماز پڑھی جاتی تھی، یہ جوتوں میں پڑھ رہے تھے نا تب پڑھی جاتی تھی، حکم بھی ہے کہ یہود کی مخالفت کرو۔ تو آج ہم اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے دو ہی اصول ہیں کتاب اللہ سنت رسول، یہ ہر حدیث کو ہم تو مانتے ہیں، اس حدیث کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہے کہ نہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسری بات اب یہاں پہ، اچھا یہاں سے خارجی کہنے لگا دیکھیں میرے بھائی، میں اس کی تقریر سن رہا تھا، خارجی کہنے لگا دیکھیں میرے بھائی، نبی کو تو یہ بھی نہیں پتہ جوتی کے نیچے کیا لگا ہے، تمہارا کیا پتہ ہوگا؟ میں تیری حدیث فہمی تھے بے شرما، جس نبی سے علم لے رہا ہے، اتنا زیادہ علم جس آقا سے لے رہا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ ان کو علم نہیں تھا، حد نہیں ہو گئی؟ اچھا یہ حدیث قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکات المصابیح کیا مطلب؟ سرکار کے سینے سے نکلے ہوئے چراغ، حضور سے نکلے ہوئے چراغ کی روشنی، وہ روشنی لے کے کہہ رہا ہے کہ نبی کے پاس روشنی نہیں تھی، نبی کے پاس علم نہیں تھا، نبی کو اپنی جوتی کے نیچے نہیں پتا، کمال ہو گئی۔ اچھا پھر کیا مطلب ہے؟ جبریل آئے اور آ کے وفاق بارانی آ کے بتایا کہ آقا اس طرح، یہ کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے بتایا، یہ کیوں تھا؟ قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب کھڑا رہ، میں تجھے تیرے صحابہ کو آج اپنی شان کا جلوہ دکھانا چاہتا ہوں، اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں دکھانا چاہتا ہوں تو ہماری نگاہوں میں ہوتا ہے، تیری جوتی کے نیچے اگر کوئی چیز لگ جائے رب کی نگاہ میں وہ بھی ہوتی ہے، جو غلام تیرے دامن سے جڑ جائے سوچ رب اس پہ کتنی نگاہ رکھتا ہو۔ یہ مطلب تھا آنے کا، یہ ہماری حدیث فہمی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ ہر مسلمان کرے کہ کس حدیث فہمی سے محبت مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، اس سے کہ لے جوتی کے نیچے نہیں تھا پتہ، تمہارا کیا پتہ ہوگا نبی کو، یہ
یا یہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تو ہماری نگاہوں میں رہتا ہے، تجھے بتانا چاہتے ہیں تیری جوتی کے ساتھ کوئی چیز لگ جائے رب کو اس پہ بھی نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد دارمی نے روایت کی، ابو ہریرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی نماز پڑھے نہ اتارے اپنے نالین دائیں جانب نہ بائیں جانب، یہ ہو جائے اگر بائیں جانب اتارے گا تو کسی غیر کے دائیں جانب ہو جائیں گے، کوئی ادھر بھی تو کھڑا ہے نا، بائیں جانب اتارتا ہے تو کوئی ادھر کھڑا ہے میرے ساتھ، اس کا تو دایاں ہی ہے نا وہ، اس وجہ سے فرمایا اللہ مگر کہ جب اس کے بائیں طرف کوئی بندہ نہ ہو پھر بائیں طرف اتار لے، اگر بائیں طرف ہی ہو دائیں طرف حساب میں پھر ان کو رکھ لے بین رجلے پیروں کے درمیان، یا پھر فرمایا لیصلی فیہما ان کے اندر ہی نماز پڑھ لے۔ اگلی تیسری فصل ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں داخل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں نے آپ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے چٹائی پر آپ سجدہ کرتے، اور میں نے آپ کو دیکھا ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے جس میں آپ لپٹے ہوئے تھے۔ اگلی روایت ہے عمرو بن شعیب اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے حافیاً ننگے پاؤں بھی اور جوتا پہن کر، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ 770 نمبر روایت ہے محمد ابن منقدر فرماتے ہیں یہ مستجاب الدعوات، ان کی دعا جو دعا کرتے تھے اللہ قبول کر دیتا، تابعی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی فی ازار ایک تیمن میں، اور اس کو انہوں نے باندھا ہوا تھا اپنے یہاں گدیچ پیچھے تک، پورا جسم پہ ایک کپڑا بڑا لپیٹا، اور آپ کا کپڑا رکھا ہوا تھا علی المشجب، اچھا جی، انہوں نے اپنا کپڑا فتصلی فی ثوب واحد وثیاب کا، ہاں گویا کہ آپ نے فرمایا ان کو کپڑا آپ کا کہیں پڑا تھا، آپ نے وہاں سے اٹھا کے اس کو پہنا ایک کپڑے کو، اللہ میں سے ایک وہ جیسے ہمارے ہوتا ہے چیزیں کپڑے رکھنے کے لیے کیا کیا ہوتی ہیں چیزیں، ایک تو ہو گیا نا یہ وہ لگاتے ہیں ہم کلی سی لگاتے ہیں اس کے ساتھ کپڑے لگا، آج کل سٹینڈ آ گئے ہیں اب سٹینڈوں کے ساتھ لٹکاتے ہیں کپڑا، اس وقت یہ مشجب بھی ان کا کپڑے لٹکانے کا رکھنے کی جگہ تھی، وہاں سے انہوں نے اپنا وہ کپڑا اٹھایا اس کو پہنا اور اس کو باندھ کے نماز پڑھی۔ بندے نے کہا آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایک ازار میں ایک کپڑے میں؟ فرمایا انما صنعت، میں حالانکہ یعنی اس نے پوچھا کہ یہ کہ ایک کپڑے میں نماز کیوں، حالانکہ آپ صحابی ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زیادہ میں پڑھنی چاہیے دو کپڑوں میں، اچھا تو اس نے یعنی یہ سوال کیا، فرمایا میں نے یہ کیا ہے لجرانی احمق مثلک، تاکہ تیری طرح کا احمق بیوقوف بندہ مجھے دیکھ لے، میں نے یہ تیرے لیے کہ تو مجھے دیکھ لے، کہ تاکہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، یہ بتا رہا ہوں۔ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ لَازِمٌ، کہاں ہوتے تھے ہمارے لیے دو کپڑے حضور کے زمانے میں، دو کپڑے کہاں ہوتے تھے؟ امام بخاری نے اس کو روایت کی۔ اللہ ابی بن کعب فرماتے ہیں لوگوں 771 نمبر روایت، ابی بن کعب فرماتے لوگوں ایک کپڑے میں نماز سنت ہے، طریقہ ہے، سنت سے مراد جائز ہے، سنت کے ساتھ جائز ہے، ہم کرتے تھے حضور کے زمانے میں، ہم پہ عیب نہیں لگایا جاتا تھا کیونکہ دوسرا کپڑا ہی نہیں تھا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے انما کان ذاک، یہ تب تھا جب کپڑے تھوڑے تھے، جب کپڑے بہرحال جب اللہ نے وسعت دے دی تو نماز دو کپڑوں میں پڑھنا ازکا، یہ زیادہ ستھرا اور پاک ہے۔ اچھا یہاں پہ نماز تین کپڑوں میں پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، ایک کرتا ایک شلوار یا تہمد اور دوسرا ٹوپی یا تیسرا ٹوپی یا امامہ، سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا۔ اچھا ابھی اس کے اندر حضرت بیہقی کے وہ دوسری حدیثیں ہیں وہ اور ہیں، اس کے اوپر وہ ایک ہے میں نے جمع بھی کی تھی کچھ، بیہقی کے اندر آتا ہے فرمایا جب کو نماز پڑھے تو پہنے دو کپڑے، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امامہ پہن کے نماز پڑھنا 70 بغیر امامے والی نمازوں سے افضل ہے۔ اور مسلم مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے صحابہ فرماتے تھے کہ نماز پڑھنے میں نے دیکھا صحابہ کرام نے شامی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے پیچھے کو گزر گئی شاید کہ ترمذی میں ہے، یہاں بھی شاید گزری ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے کہ سخت گرمی ہوتی تو ہم اپنے اماموں کے ساتھ بچتے، کیا مطلب امامہ کا شملہ آگے کر لیتے، پتہ کہ چلا صحابہ امامہ پہن کے نماز پڑھتے تھے ننگے سر، ٹھیک، لہٰذا یہ تین کپڑوں میں صحابہ کرام سے ثابت ہے، جب اللہ نے وسعت دے دی تو وسعت اختیار کر کے نمبر